شاد بھٹی صاحب 1908 سے ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں یہ پہلی دفعہ سلسلہ شروع ہوا، خواتین حقوق کے لیے اپنے باہر نکلی، لیکن جس طرح سے سلیم بخاری صاحب نے بات کا آغاز کیا تھا کہ اسلام تو 1400 سال پہلے ہی عورت کے حقوق جو ہے وہ دے چکا ہے۔ مسئلہ اگین اپنے ملک کے قوانین ہوں، آئین میں دیے گئے قوانین ہوں، یا جو اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے، یہی ہے۔ اور عورت مارچ کے جو منتظمین ہیں ان کے حوالے سے، ان کے پلیک کارڈز کے حوالے سے جو اعتراضات ہیں وہ کتنے درست ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، بخاری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، عورت کی عزت کرنا بحیثیت قوم، یہ ہم سب میں ایک پرابلم ہے اور ایک مسئلہ ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں رات کے وقت عورت نکل جائے تو محفوظ ہے، ہمارے ہاں دن کے وقت عورت محفوظ نہیں، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بات کا آغاز کروں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اگر میں مسلمان نہ ہوتا، مجھ میں رتی بھر عقل یا شعور ہوتا، تو میں محمد کے دین پر اور محمد پر ایمان لے آتا۔ اتنے نبی تھے، ایز اے ہیومن بینگ کمال کے، ان جیسا کوئی نہیں آیا، نہ آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میانہ روی، اعتدال کا نام دین ہے، بیلنس دین میانہ روی ہے۔ آپ ان دونوں دھڑوں میں دیکھ لیجئے گا، جو روکنے والے ہیں جو کرنے والے ہیں، میانہ روی کہیں بھی نہیں، اعتدال کہیں بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں سب سے بڑا، جو اسلام میں میزان میں سب سے بڑا عمل کا وزن ہوگا وہ اخلاقیات کا ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ سے ان کی محبت وہ مثالیں بن چکی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر میں نفل نماز میں کھڑا ہوں اور ایک کھڑکی کھولے، میری ماں مجھے آواز دے محمد، تو میں نماز توڑ کے کہوں جی میری ماں۔ میں سمجھ سکتا ہوں میری والدہ فوت ہو گئی تھی جب میں اسکول گوئنگ نہیں تھا، تو میں آج بھی جب بھی کوئی ہو تو سوتے ہوئے بھی کہتا ہوں آئی لو یو ماں، اور اٹھتے ہوئے بھی کہتا ہوں آئی لو یو ماں۔ اور میری گھر میں میری بیگم کا حکم چلتا ہے، مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ بیٹی پیاری ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اور میرے نزدیک میں اکثر کہتا ہوں کوئی عورت بری نہیں ہے، میرے نزدیک عورت بری ہو نہیں سکتی، عورت اچھی ہے یا بہت اچھی ہے، یہ آپ کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کا حق نہیں ہے، لیکن کوئی عورت بری نہیں ہو سکتی۔ اللہ نہ کرے میرے منہ میں سے کبھی یہ بات نکلے۔ اچھا، اب آ جائیں اس پہ، خواتین کا احترام، خواتین کا احترام سر آنکھوں پر، خواتین ان کے حقوق سر آنکھوں پر، خواتین مارچ کرنا چاہیں سر آنکھوں پر۔ مجھے وہ اس ملک کے 52% ہیں، مجھے اختلاف کیا ہے طریقہ کار، مجھے اختلاف ہے نعروں پر، مجھے بہت سارے نعروں پر اختلاف ہے، بہت سارے طریقہ کار پر اختلاف۔ 250 NGOs تھیں، امریکن NGO فنڈڈ، اسلام آباد میں، جو بند کی چودھری نثار نے۔ ایلس ویلز آئی تو اس نے 5واں ایجنڈا اس کا یہ تھا کہ وہ NGOs جو خواتین اور کی ہیں وہ ان کو بحال کر دیا جائے۔ یہ اب ایک یہ دے دیا ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو فورن ڈریون ایجنڈا نظر آ رہا ہے؟ اس کے اگر اب یہ فار ایگزامپل دیکھیں، پہلے یہ بتا دینا آپ کو لگ رہا ہے کسی ایجنڈے پہ؟ میں آپ آگے بات اس کا کرتا ہوں، طریقہ کار اور نعروں پر ہے۔ اب یہ کرنا کیا ہوگا؟ حقوق انہوں نے کن سے لینے ہیں؟ حقوق ہم کوئی وحشی تھوڑے ہیں، تاتاری تھوڑے ہیں، ہلاکو تھوڑے ہیں، ہم ان کے کسی کے باپ ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے کولیگ ہیں، کسی کے سارے ہیں۔ مکالمہ کریں، ورنہ مکالمہ نہیں ہوگا، مغربی ایجنڈا لگے گا، اس کے پیچھے پیسہ ہوا لگے گا، یہ لگے گا ہماری ویلیوز پر ہٹ کر رہے ہیں، یہ لگے گا ہمارے اقدار پر ہٹ کر رہے ہیں، یہ لگے گا ہمارے فیملی سسٹم پر ہٹ کر رہے ہیں، یہ لگے گا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ مکالمہ کریں۔ کچھ مخالف ہیں، میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا پچھلے 7-8 دنوں میں، کچھ مخالف ہیں ان کے، کچھ حامی ہیں، زیادہ تر غلط فہمیوں کا شکار ہے، اور غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ مکالمہ نہیں ہوگا، لاکھ مارچ کر لیں، ہر عدالت آپ کے حق میں فیصلہ دے دے، جتنی چاہے خوبصورت قانون سازی ہو جائے، اور وہ کیا اس کو کہتے ہیں حقوق نہیں، حقوق تب ملیں گے جب مجھے کنونس کریں گے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ان کے ساتھ۔ اچھا، پھر آخری بات، ہم انتہا پسند ہیں۔ اب میں معذرت چاہتا ہوں، ہم انتہا پسند ہیں، کوئی بھی چیز ہو اس کو بحران میں بدل دیتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو ایکسٹریمس میں لے۔ ہمارے پاس کتنے تہوار ہیں، 1 منٹ لوں گا صرف۔ عید الاضحیٰ ایک ہماری ہے، ہم نے کتنا اس میں سے قربانی کی روح کو دیکھا ہے، ہم فریج بھر لیتے ہیں گوشتوں کا۔ عید الفطر ہے، کتنا روح کو دیکھا ہے، غریب آدمی کو ساتھ لے۔ عید الميلاد النبی ہے، ہم ہر عید الميلاد النبی جوش و خروش سے ملاتے ہیں، نبی کی سنتوں پہ کتنا عمل کرتے ہیں۔ کشمیر ڈے ہے، ہم نے کتنے کشمیر ڈے منا کر آپ نے آزاد کروا لیے۔ فادر ڈے ہے، مدر ڈے ہے، ٹیچر ڈے ہے، کتنے ٹیچر بھی ہم نے عزت، مرغے بنا رہے ہیں، ٹیچر کو قتل کر رہے ہیں۔ 14 اگست آزادی ڈے، اچھا آگے ہے صفائی ڈے ہے، ہم سب سے گندی قوم ہے ہم۔
اچھا لیبر ڈے ہے, کتنے مزدوروں کے حالات بدلے ہیں, ویلنٹائن ڈے ہے, یعنی وہ ایک عجیب, اس میں ہم کتنے ایکسٹریم پہ چلے گئے. اچھا اب میں پہلے افتخار صاحب کی جو آپ نے بات کی نا, آخری 2 جملے, قائد اعظم ڈے ہے, ہم نے کتنا قائد اعظم کے پر عمل کر لیا. علامہ اقبال کے کتنے ڈے بنا کر ان کو کیا. بلائنڈ پیپل ڈے ہے, کتنے ان کے حقوق کر لیے. ٹھیک ہے, کینسر ڈے, یہ دن بھی اسی ضمن میں جو ہے آپ نے خواتین لیں, مگر مکالمہ کریں. اچھا میں, کیونکہ آپ نے درمیان میں ایک بات کی تھی, وہ کافی لوگوں کے ذہن میں اس وقت سوال ہے, افتخار صاحب آپ کی طرف آؤں گی, کہ یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ ہم سے بات کریں, مردوں سے بات کریں, مکالمہ کریں, جتنے مرضی قوانین بنا لیں, جتنے مرضی سڑکوں پر نکل کر حقوق مانگ لیں, ایسے نہیں ہوگا. اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ حقوق تو ہمارے مذہب نے, اسلام نے دے دیے ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے. آپ کو نہیں لگ رہا کہ کہیں پر دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ بلا شبہ نواز شریف صاحب پہ تو عمران خان کو بھی رحم آیا, معاشرے کو بھی رحم آیا, اور وہ بیمار تھے, اللہ ان کو صحت دے, وہ تو چلے گئے. دوسری بات یہ ہے کہ بلا شبہ بخاری صاحب کی 101% بات ٹھیک ہے کہ حکومت کا فوکس کیا ہونا چاہیے. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو واپس بلا کے, یعنی آپ کا ایجنڈ, آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے شہباز شریف صاحب کو سامنے بٹھا کے واقعی چاہ کر اکانومی کرنا ہے, آپ مذاکرات کرنا ہے کسی چیز پہ, کیا جلدی ہے آپ کو؟ آپ کا کون سے کام نکلوانے ہیں؟ آپ کے 2 پوائنٹس تھے, ایک تھا احتساب, ایک تھا ریفارمز. ایک تھی ہوپ باسکٹ, ایک تھی چوروں کو پکڑوں گا. چوروں کو پکڑوں گا, اب میں آپ کو دے دیتا ہوں رستہ کہ اس میں عدالتیں شامل ہیں, یہ ملک ڈیلوں کا ہے, ڈھیلوں کا ہے, مکا کا ہے, پتلی گلیوں کا ہے, چور دروازوں کا ہے, مہربان معاشرہ ہے, مہربان عدالتیں ہیں, قانونی حکم ہے, وہ بااختیار ہیں, بڑے ہیں, پیسے والے ہیں, نکل جاتے ہیں. گورننس, پرفارمنس, اللہ کے نام پہ آپ ایسی گورننس, ایسی پرفارمنس کریں, ایسا فوکس کریں عام آدمی پہ, ایسی ہوپ دلائیں عام آدمی کو, ایسا ان کے اپنے وعدے دعوے نعرے پورے کریں جو آپ کل لوگ ایسی تیسی کریں. ان کی میں میرے وزیر بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو عوام میں بھیجیں, ان کو عوام میں بھیجیں, وہ عوام کے ساتھ ملیں. ہماری مہنگائی, ہماری بے روزگاری, ہمارا صاف پانی, ہمارے اسپتال, تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ میڈیا جو ہے نا وہ فیک نیوز نہیں, چھوڑ دیں فیک نیوز, میڈیا مر جائے گا. دیکھیں اگر آپ کی گورننس پرفارمنس بہتر ہوگی, نواز شریف, شہباز شریف فیڈ آؤٹ ہو جائیں گے. اگر آپ کی گورننس پرفارمنس بہتر ہوگی, میڈیا فیڈ آؤٹ ہو جائے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ ان کے پاس پہنچ گئی ہے نا, آٹا چینی پہنچ گیا ہے نا, آٹا چینی کی تحقیقاتی رپورٹ پہنچ گئی ہے, کیفر کردار تک پہنچائیں. ہم نعرے مارتے پھریں گے تب کمال ہو گیا. اگر وزیر اعظم تک تحقیقاتی رپورٹ پہنچی, وزیر اعظم ایکشن نہیں لیں گے, اس میں پھر ارشاد بھٹی خبر نکالے گا, لگتا ہے فلاں کا نام ہے, پھر وہ فیک نکلے گا, لگتا ہے فلاں اس میں شامل ہے, پھر وہ فیک نکلے گا, لگتا ہے فلاں اس میں شامل ہے, پھر وہ فیک نکلے گا. تو اس لیے اللہ کے نام پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب, میں نے جینون خواب دیکھیں آپ کے ساتھ, میں جینون آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, میں تبدیلی کے لیے کھڑا ہوں, میں چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کے ساتھ نہیں کھڑا, اسٹیٹس کو کے ساتھ نہیں کھڑا. پلیز اللہ کے نام پہ فوکس کریں, لوگوں کو ان کی جو آپ سے جڑی امید ہے, آپ سے جڑی ہوپ ہے, ان کا فائدہ کریں. آخری بات آپ کی آواز مردانہ ہو گئی تھی, افتخار احمد صاحب بول رہے ہیں نا, اچھا افتخار صاحب کی آخری 2 جملے. نومبر میں شہباز شریف صاحب کو میں اس لیے کہتا ہوں, ان کو کہ وہ 2 جملے ہوں گے, 2 جملے, جتنا عمران خان پہ تنقید بنتی ہے ان کو اسمبلی میں آنا چاہیے, اتنا ان کو آنا چاہیے. نومبر میں وہ گئے ہیں, بعد میں کہا گیا کہ وہ بیمار بھائی کے ساتھ گئے ہیں, بعد میں کہا گیا وہ خود بیمار ہیں, اس کے بعد بیمار ہو گئے, پھر بتایا گیا کہ اب 2-2.5 گھنٹے کی دونوں بھائیوں, ایک تو یہ بڑی میٹنگ ہو جاتی ہے, دونوں بھائیوں میں میٹنگ ہوئی. بات سن لیں, جملے بازی بولتے رہے افتخار صاحب, پتہ نہیں میں کیا بڑے ہیں, میں کیا کہوں کہ میں جملے کاؤنٹ کروں, جملے بازی نہیں کر رہا. اسپتال نواز شہباز, میں نہیں بول رہا, نواز شہباز کی دونوں کی میٹنگ ہوئی, وہ ایسی مسلم امہ کو سر پہ اٹھایا دونوں بھائیوں نے, یعنی یہ بھی کوئی خبر ہے. اچھا ایک صحافی نے پوچھا چھوٹے میاں صاحب سے کہ آپ جا کیوں ناراض ہو گئے, کہتے ابھی چلے جاؤں. او بھائی خدا کے لیے واپس آؤ, اس ملک میں واپس آؤ. آٹا بحران گزر گیا, ٹماٹر بحران گزر گیا, چینی بحران گزر گیا, کرونا میں آ گئے, ہم نے خواتین مارچ بھگتا دیا, اب تو واپس آ جاؤ یار, پہلے تو آپ نے لیڈ کرنا تھا خواتین کا مارچ. واپسی پہ افتخار صاحب پہلے تو ذرا کامنٹ کر دیں, وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کی بیماری کو لے کر بار بار کہتے رہے, وہ ان کے ڈاکٹر عدنان بھی بائی دی وے جنوری
जनवरी में कह रहे थे कि भाई अगले हफ्ते नवाज शरीफ साहब हस्पताल चले जाएंगे, उनका इलाज शुरू होना है। उसको भी इतने दिन हो गए, वो कह रहे हैं जब से गए हस्पताल तो जा नहीं रहे, जमानत जो दे के गए थे वो भी वापस नहीं आ रहे। जी देखिए, बात यह है कि नैब की कैपेबिलिटीज़ कैपेसिटीज इश्यूज मान लिए, बिला इम्तियाज एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, नैब की हिस्ट्री सब मान लिया, सुप्रीम कोर्ट नैब को लिताड़ चुका है, हुकूमत नैब से तंग है, अपोजिशन नैब से तंग है, सिंध हाई कोर्ट कह चुकी है कि नैब की वजह से गंदम की किल्लत और आटे का बहरान आ रहा है, पेशावर हाई कोर्ट नैब पर बिरम हो चुका है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है नैब मुआशी तरक्की को बुरी तरह मुतासर किया, नैब गलत इख्तियारात का इस्तेमाल, गवर्नेंस खराब कर रहा है, करप्शन, उन्होंने साथ गो कि ये भी कहा करप्शन सबसे बड़ी बुराई है, मुल्क को खोखला कर दिया है। अब सारे नैब से तंग हैं, सब मिलकर बैठें, बकौल बिलावल नैब को ताले मारें, इसके बाद FIA को ताले मारें, इसके बाद एंटी करप्शन को ताले मारें, इसके बाद कानून साजी करें, ग्रेड 4 से ऊपर के सारे बंदे जो हैं वो फारग, नीचे हमें छित्तर मारते रहें। आप क्यों नहीं एक्चुअल कहते 25 एहतसाब अदालतों में 944 अरब के 1275 रेफरेंस नैब के पड़े हुए हैं, कोई हिसाब ही कोई नहीं है। 500 मुकदमे लाहौर में हैं, 5 अदालतें हैं नैब की, कोई कसूर ही नहीं है। 70 हज़ार के पास नैब के वकील हैं, आगे से ख्वाजा हारिस और बड़े बड़े वकील हैं, आगे से इख्तियार बातें करें। खुदा के लिए हम क्या करें यार, या इसको रिफॉर्म्स करो, कैपेबिलिटीज कैपेसिटीज इश्यूज बढ़ाओ, या इनको हम क्या करें भाई? सिसिलियन माफिया है, गॉड फादर हैं जो हुकूमत में भी है, हुकूमत के बाहर हैं, जो गवर्नेंस नहीं चल रही, छोड़ दें यार, वैसे ही छूट चुके, नवाज शरीफ साहब वैसे चले गए, जरदारी साहब वैसे चले गए, सारी कंपनियां चली गई, आप फिर मैं रह गया, आप फिर पकड़े ताकि ये दरमियान में मेरे सवाल के जवाब मेरे जवाब में बोलते ना रहे, बस ये इनको पकड़े, इनको पकड़ के ले जाएं ताकि आप बात ऐसी कर रहे हैं ना, बाकियों की भी जान छूटे। तो ये खुदा बात ही आप ऐसी कर रहे हैं ना, के लिए ये नैब कर रहा है। इमरान खान ये मानने को तैयार नहीं है, नैब को अच्छा करें, आपको अच्छा करने की कोशिश करें, कानून साजी करें।